السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک علمی عرفانی پروگرام ہم لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کے مہمان اس دور کے محقق مصنف ڈاکٹر علامہ ذیشان احمد مصباحی صاحب ہمارے روبرو ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کو صوفیاء کرام نے لیا ہے، اس کو بیان کیا اپنی کتابوں میں، اپنی مجالس میں، اپنے ملفوظات میں، لیکن محدثین نے اس حدیث پر نقد کیا ہے اور اس کی روایت کو موضوع اور ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ یہ حدیث پاک ہے جس کو صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں، محققین نے بھی اس کو لیا ہے، لیکن محدثین کے نظر میں اس کی روایت کمزور مانی جاتی ہے، جبکہ قرآن کی آیت اس معنی کی تائید میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک روایت ہے لِيَعْبُدُونَ أي لِيَعْرَفُونَ، کہ ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت یعنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کا مفہوم بھی اس آیت کے مفہوم سے مطابقت کرتی ہے۔ حدیث کی تائید آیت کریمہ کر رہی ہے، اور آیت کریمہ کی تائید اور شرح اور اس کی تفسیر یہ حدیث سے ہو رہی ہے، لیکن محدثین اس حدیث پہ کلام کرتے ہیں۔ تو آپ اس پہ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، محدثین اسے صرف ضعیف نہیں کہتے ہیں بلکہ سرے سے موضوع کہتے ہیں، باطل کہتے ہیں، اور محدثین اپنی جگہ پہ بالکل حق بجانب ہیں۔ چونکہ محدثین جب حدیث کی پرکھ کرتے ہیں تو کس بنیاد پہ کریں گے؟ کوئی چیز حدیث ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا فیصلہ سند سے ہوگا کہ اس کی روایت کہاں سے آ رہی ہے، سند کہاں سے آ رہی ہے، کہاں تک پہنچ رہی ہے، پھر جہاں تک پہنچ رہی ہے اس کی قوت کیا ہے، اس کا ذوف کیا ہے۔ تو جب یہ اوپر چل کے اس کا کوئی چین ہی نہیں ملتا ہے، تو صحیح کیا یہ ضعیف کے درجے میں بھی یہ سند نہیں ملتی ہے، تو سیدھے سے یہ باطل بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس لیے محدثین نے جو فیصلہ کیا ہے تو محدثین کا فیصلہ سند کی بنیاد پہ ہے، اور یہ فیصلہ برحق ہے اور حق بجانب ہے۔ اور صرف محدثین ہی نہیں، جو معتبر صوفیاء ہیں انہوں نے بھی اس کی موضوعیت کو، اس کی بے بنیاد ہونے کو، اس کے حدیث رسول نہ ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ امام ابن عربی رحمہ اللہ، جو صوفیاء کے کا جو عرفانی پہلو ہے، عرفانیات ہے، اس کے جو امام ہیں امام ابن عربی، انہوں نے بھی شروع ہی میں فیصلہ کیا ہے کہ موضوع سندن، یہ حدیث سند کے اعتبار سے موضوع ہے، بے اصل ہے۔ لیکن پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ ثابت کشفن، کشف کے لحاظ سے ثابت ہے۔ اب یہ گویا کہ امام ابن عربی اور دیگر صوفیاء کے مکاشفات کی روشنی میں یہ حدیث ثابت ہے۔ مکاشفات کی ایک اپنی دنیا ہے، اور اتنے بڑے اکابر، اتنے بڑے صوفیاء مکاشفات کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور چونکہ خود مکاشفات کے واقعات کلام اللہ میں موجود ہیں، پچھلی امت کے علماء اور مشائخ کے، احادیث نبی میں الہام اور محدث کی باتیں موجود ہیں، تو کشف کی ایک حقیقت ہے جو علم کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ الہام اور کشف بھی ہے۔ البتہ الہام اور کشف میں چونکہ ایک جو اشتباہ کا جو پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ بات صرف اس کی اپنے باطنی مشاہدات پہ مبنی ہوتی ہے وہ بات۔ تو اگر کشف کو کلی طور پہ دلیل اور سند مان لی جائے تو ہر آدمی دعویٰ کرتا پھرے گا کہ میرا کشف ہوا، مجھے یہ کشف ہوا، مجھے یہ کشف ہوا۔ اس لیے کشف کی جو حجیت ہے اسے ذرا کمزور رکھا گیا ہے سند کے اعتبار سے۔ لیکن مشائخ کبار جب کہہ رہے ہیں، امام ابن عربی جیسے، کہ یہ کشفاً ثابت ہے، تو بہرحال ان کے مکاشفات میں یہ بات آئی ہوگی۔ مکاشفات میں جو بات آئی ہوگی وہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ براہ راست انہوں نے عالم رؤیا میں، ہے نا، یا عالم مشاہدہ میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہو، اور اس طرح کے واقعات صوفیاء سے، اکابر صوفیاء سے، بے شمار اکابر صوفیاء سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور خواب میں ان سے استفادہ کیا، یا براہ راست ظاہری آنکھوں سے دیکھا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو ہی دیکھا۔ تو اس لیے جو عارف، جو صالح، جو متقی، جو مومن بندہ اگر خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کر رہے ہیں یا اسے کچھ بتا رہے ہیں، تو وہ بات اگر کتاب و سنت کی صراحت کے، جو ظاہر ہے کتاب و سنت اس کی صراحت کے خلاف نہیں ہے، تو وہ بات تو کم سے کم اس کے حق میں تو حجت بن جاتی ہے، لہٰذا اس پہ وہ یقین رکھتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بات امام ابن عربی اور دیگر مشائخ کے خواب کے ذریعہ یا مکاشفے کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کشفاً اس کا جو ثبوت ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ بعینہ بطور حدیث ثابت نہ ہو بلکہ اس کا معنی ثابت ہو، ہے نا، کہ ان کے کشف کی روشنی میں یہ جو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے کائنات کی تخلیق کی، اور اللہ نے چاہا، وہ ایک کنز خفی تھا اور وہ چاہا اور اپنی معرفت کے لیے تخلیق کی۔ اور جیسا کہ کہا کہ آپ نے حدیث قرآن مقدس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب ہے کہ لیعرفون، یعنی لیعرفونی، مجھے پہچانے۔ تو حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو گویا کہ معنوی تائید، ان کے کشف سے جو بات نکل کے سامنے آتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے کشف سے اس کے معنی کی تائید ہوتی ہو کہ ایسا ہی اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہوگی، اس کے معنی کا اس بات ہو۔ اور یہ معنی کی جہاں تک بات ہے تو اس کے معنی پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو عقلی طور پر بھی یہ بات قابل فہم نظر آتی ہے، کیونکہ یہ تو متفقہ دین کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وجود حقیقی ذات باری اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ تو جب ہمیشہ وہ ذات ہے اور ایک وقت وہ تھا کہ جب اس کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس نے چاہا تو تخلیق کی، تو تخلیق کے کا جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، اس سے پہلے وہ کنز خفی تھا، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں جو اس سے جانے۔ تو جب دوسرا تھا ہی نہیں تو معرفت کا سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کنز خفی ہونا بھی بالکل واضح ہے۔ فخلقت الخلق، اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کو نہ مانے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے جو کائنات کو جو پیدا کیا ہے تو یہ پیدا کرنا بطور ارادہ ہوا ہے یا بطور صدور ہوا، جو فلاسفہ کا مذہب ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ تو فلسفیوں کی گمراہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے خود بخود کائنات کا صدور ہو گیا اللہ کے چاہے بغیر۔ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو پیدا کیا۔ تو گویا کہ یہ پورا مفہوم ہے وہ عقلاً بھی، اور ہمارا اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے، دین کے جو بنیادی نصوص ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کنز خفی ہے نا، کنز خفی تھا، ایک وقت تھا جب کوئی نہیں تھا، پھر ایک وقت آیا کہ جب اس نے چاہا کہ اس کی معرفت ہو، اور معرفت کے لیے ہی اس نے کائنات کو پیدا کیا، جیسا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی لیعرفون جو تفسیر ہے حضرت ابن عباس کی، اس سے واضح ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے تو کم سے کم جو اس حدیث کا جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، وہ بنیادی طور پہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے جو کتاب اور سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کا حدیث رسول ہونا یہ سندن بالکل باطل ہے، اس کو ہم حدیث رسول نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ حدیث رسول ہے ہی نہیں، کیونکہ جب خود امام ابن عربی کہہ رہے ہیں کہ موضوع سندن، تو سند کے اعتبار سے اس کی حجیت، اس کی حدیثیت کا سوال ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بات حدیث نہ ہو، حدیث رسول نہ ہو، وہ بات غلط ہو، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی عقلاً کشفاً یہ حدیث اور اس کا معنی ثابت ہے، اگرچہ روایتاً اس میں ضعف ہے، لیکن درایتاً اس کے معنی میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ آیت کریمہ بھی اس کی تائید میں موجود ہے اور عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے، اور بلا شبہ اللہ رب العزت نے چاہا تب یہ دنیا وجود میں آئی، بے شک، اور وہ ایک کنز خفی تھا اور اس کی معرفت کے لیے مخلوق کو پیدا کیا گیا، بے شک۔ تو ہم سب اس کی معرفت کے لیے پیدا ہوئے۔